پریز دا لارڈ چرچ، ویلکم ونس اگین۔ خداوند کے گھر میں ایک دفعہ پھر ہم حاضر ہیں، اور خداوند اپنے وعدے کے مطابق ہمیں پھر بہت سی برکتیں دینے موجود ہوا ہے، اور یہ ہمارا ایمان ہے، یہ اور کچھ نہیں ہے یہ، اور ہمیں نظر کچھ نہیں آتا، لیکن ہمارا ایمان ہے جو خداوند دیکھتا ہے، اس کو نظر آتا ہے یہ ہمارا ایمان، اور وہ موجود ہوتا ہے، اور خداوند یہاں موجود ہے، اور خداوند ایک بار پھر سے ہمیں بہت کچھ سکھانے کو ہے۔ پچھلی دفعہ ہم نے پاک روح کے نزول کے بارے میں پڑھا تھا، سیکھا خداوند کے پاک روح کے وسیلہ سے۔ کسی کا کوئی فن نہیں ہے سکھانے کا سوائے پاک روح، ہم اپنے آپ سے کچھ نہیں کر سکتے، لیکن پاک روح سب کرواتا ہے۔ ہم خداوند کا شکر کرتے ہیں، اور آئیے ہم سب مل کر دعا کرتے ہیں، اور آج ہم دوسرے باب کا اگلا حصہ پڑھیں گے۔ آئیے ہم دعا کریں۔ اے خداوند، تیرا شکر کرتے ہیں زندگی اور زندگی کی ساری نعمتوں کے لیے، ہم تیرے شکر گزار ہیں۔ آج کے فتح مند دن کے لیے ایک بار پھر تیرے قدموں میں آئے ہیں، کیونکہ تیرے چرنوں میں آنا ہی ہے خداوند ہمیں زیب دیتا ہے۔ خداوند ہماری جگہ تیرے چرنوں میں ہے خداوند۔ اے خداوند، اے خداوند تیرے چرنوں میں رہتا ہے وہ برکت پاتا ہے خداوند، وہ زندگی پاتا ہے، وہ تیرا رحم پاتا ہے، وہ تیرا کرم پاتا ہے خداوند۔ تو ہمیں اپنے قدموں میں رہنا سکھائے خداوند، ہمیں اے خداوند اپنے ساتھ چلنا سکھا، اور اے خداوند اپنے کلام کی میٹھی باتوں کو، اصلاحی باتوں کو اے خداوند ہمیں سیکھنے کا موقع دے خداوند۔ آج تو پھر سے موقع دے رہا ہے، تو اپنا برکت والا ہاتھ ہم سب پر بڑھانا ہے خداوند، اس پوری جگہ پر، سارے خداوند خدمت کرنے والوں پر، اس سارے اکوپمنٹس کو اے خداوند، اس لائف اس ریکارڈنگ کو اے خداوند تو اے خداوند سیکیور کرنا ہے خداوند، ہر طرح سے بلیس کرنا ہے خداوند، اور جتنے سنے لوگ اے خداوند تو ان سب کو بلیس کرنا ہے جو سنا سے، تو کیونکہ جب تیرا کلام جن کانوں میں جاتا ہے خداوند وہ کان بلیس ہوتے ہیں خداوند، وہ زندگیاں بلیس ہوتی ہیں خداوند۔ تو آج پھر سے خداوند بہت سی زندگیاں بلیس ہونے جا رہی ہیں خداوند، یہ ہمارا ایمان ہے۔ تو اپنا فضل والا ہاتھ مجھ پر رکھنا، الفاظ دینا ہے خداوند، کلام دینا، اور ہم سبوں کو سمجھنے والا روح عطا کرنا۔ یسوع کے نام میں مانگتے اور پا لیتے ہیں، آمین آمین اور آمین۔ آئیے ایک بار پھر سے ہم خداوند کے کلام کو کھولتے ہیں۔ پچھلے تیسرے سیشن میں ہم نے دوسرے باب کی پہلی 13 آیات کو ہم نے دیکھا تھا، اور پاک روح کے نزول کو ہم نے دیکھا تھا۔ آئیے ہم خداوند کا کلام، آج کا کلام جو خداوند نے ہمارے لیے تیار کیا ہے، اس کو ہم دیکھتے ہیں۔ خداوند کا فضل اور رحم خداوند کے شاگردوں پر اور اس 120 لوگوں کی جماعت پر ہوا، اور لوگوں کو حیران کر گیا، اور لوگ کچھ تعریف کرنے لگے، اور بہت سے لوگ جو تھے وہ ان کا مذاق اڑانے لگے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ پطرس ان کو کیا جواب دیتا ہے۔ یہ پطرس کا پہلا کلام ہے جو وہ لوگوں سے کر رہا ہے، اور پاک روح کے اترنے کے بعد کا پطرس کا پہلا پیغام۔ آئیے ہم 14ویں آیت سے پڑھتے ہیں۔ لیکن پطرس ان 11 کے ساتھ کھڑا ہوا اور اپنی آواز بلند کر کر ان لوگوں سے کہا کہ اے یہودیوں اور اے یروشلم کے سب رہنے والوں، یہ جان لو اور کان لگا کر میری باتیں سنو کہ جیسا تم سمجھتے ہو یہ نشہ میں نہیں، کیونکہ ابھی تو پہر ہی دن چڑھا ہے، بلکہ یہ وہ بات ہے، یعنی یہ واقعہ جو پورا ہے جو تم لوگوں نے دیکھا ہے ابھی، یہ ساری بات وہ ہے پوری ہوتی ہوئی نظر آتی جو یوئیل نبی کی معرفت کہی گئی۔ یہ اب پرانے عہد نامے کا ایک اس نے واقعہ یہاں پر پطرس نے کوٹ کیا ہے۔ لوگ جو وہاں اکٹھے تھے نا، وہ یہودی زیادہ تھے، اور بہت سارے لوگ پرانے عہد نامے کو بہت اچھی طرح جانتے تھے،
وہ پڑھنے والے ہی پرانے عہد نامہ، اس ٹائم تھا ہی پرانا عہد نامہ سب کے پاس، چرچ میں وہاں کے گرجا گھروں میں وہی پڑھے جاتے تھے، پرانا عہد نامہ ہی تھا اس ٹائم، تو نیا عہد نامہ نہیں لکھا گیا تھا۔ تو وہ اور تمام نبی جتنے اب آگے کام کریں گے شاگرد، وہ پرانے عہد نامے کو کوٹ کریں گے۔ یسوع بھی کوٹ کرتا تھا پرانے عہد نامے کو، کیونکہ وہاں پرانے عہد نامے میں نئے عہد نامے کی پیشن گوئیاں تھیں۔ یہاں پطرس ایک پیشن گوئی کے بارے میں جو یوئیل نبی کی معرفت ہوئی تھی۔ اب یہ یوئیل نبی کون ہے؟ یوئیل نبی کی کتاب ہے پرانے عہد نامے میں، اور جو حوالہ میں آپ کے سامنے پڑھوں گا، یہ حوالہ سیم یوئیل نبی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے۔ یوئیل نبی کی ہسٹری زیادہ ہمیں کلام میں نظر نہیں آتی، لیکن خداوند نے اس سے کلام کیا تھا۔ وہ بہت سے لوگ جو قیامت پر یقین نہیں کرتے تھے اور خداوند کے اس دن پر یقین نہیں کرتے تھے، ان لوگوں کے لیے خداوند نے اس کو کلام دیا ہوا تھا، آنے والے وقت کے بارے میں اس کو کلام دیا ہوا تھا یوئیل نبی کو۔ ابھی میں پہلے یہاں سے پڑھوں گا اور یہی کلام آپ یوئیل نبی میں پڑھیں گے۔ یہی ہماری بائبل سٹڈی کا مقصد ہے اصل میں، کہ جب ایک مثال یا ایک پرانے عہد نامے کا واقعہ بیان کیا جاتا کہ ایسا ہوا ہے، تو بائبل سٹڈی ہمیں یہ کہتی ہے کہ جاؤ اور اس کے اندر دیکھو کہ یہ واقعی وہاں لکھا ہے یا نہیں۔ ہمیں کلام پر یقین کرنا ہے، لیکن ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ یوئیل نبی میں یہ کس طرح لکھا گیا اور کہاں پہ لکھا گیا ہے۔ ہمیں یہی تعلیم یہاں حاصل کرنی ہے۔ آئیے میں وہ پڑھتا ہوں حوالہ جو اس نے یوئیل نبی کا کہا۔ پطرس کہتا ہے کہ یوئیل نبی کی معرفت لکھا گیا تھا کہ خدا فرماتا ہے یوئیل نبی سے کہ آخری دنوں میں ایسا ہوگا کہ میں اپنی روح میں سے ہر بشر پر ڈالوں گا۔ آخری دنوں میں، یہ آخری دنوں کے بارے میں تعلیمات جو ہیں یہ یوئیل نبی کو ملی تھی اور اس نے لوگوں تک پہنچائی، اور یہ حوالہ تب لکھا گیا تھا۔ ابھی کہاں لکھا گیا ہم پڑھتے ہیں۔ حوالہ کہتا ہے کہ خدا کہتا ہے میں اپنے روح میں سے ڈالوں گا، یہ کوئی تیسری چیز نہیں وہ ڈال رہا۔ اسی لیے ہم تثلیث میں جب آتے ہیں تو باپ، بیٹا اور روح کو ہم ایک ہی کہتے ہیں۔ یہ روح اس کا اپنا تھا جو وہ ہر بشر میں ڈالنا چاہتا ہے۔ ایک بات کو ہم ذہن میں ڈال لیں کہ میں نے جو پچھلی دفعہ بھی کہی تھی کہ یہ صرف 12 کے اوپر پاک روح نہیں اترا تھا، یہ ان تمام پر اترا تھا جو 120 کی جماعت تھی، جو شاگرد نہیں تھے، ان کے اوپر بھی پاک روح اترا۔ تو یہاں پر اسی لیے لکھا گیا یوئیل نبی کی معرفت، اور پطرس نے اس کو دہرایا کہ خدا فرماتا ہے کہ میں اپنے روح میں سے ہر بشر پر جو زمین پر ہے، یہودی یونانی کچھ نہیں لکھا اس نے، ہر بشر پر، ہر خاص و عام کے لیے یہ دروازہ کھل چکا ہے۔ خداوند نے وہ پردہ نہ چاک اسی لیے کیا تھا کہ وہاں سے اب کچھ اور آنے والا تھا۔ وہ جو پاک روح پیچھے رہتا تھا اس پردے کے، اب وہ کھول دیا گیا کہ پاک روح ادھر آ سکے اور ہم پردے کے اس طرف جا سکے۔ یہ 2 طرف کا رستہ اس نے کھولا تھا وہاں پہ، وہ اس پردے کو چاک کر کے۔ ہمارا جانا تبھی ممکن تھا جب پاک روح ہمارے اندر آتا تھا۔ اس لیے اس نے کہا تھا تم نے نکلنا نہیں ہے اس رستے میں ابھی، جب تک اس رستے سے پاک روح تم تک نہ پہنچے۔ تو وہ پاک روح کہتا ہے ہر بشر کے لیے پہنچا ہے، وہ کسی مسیحی کہنے والے کے لیے نہیں۔ بورن اگین وہ ہے جو مسیح کے رستے پر چلتا ہے۔ خاندان میں پیدا ہو کر بورن اگین نہیں ہوتے ہم بورن اگین تب ہوتے ہیں جب یسوع میں پیدا ہوتے ہیں اور پاک روح سے پیدا ہوتے ہیں۔
اور اس کے لیے ہمیں خداوند نے اپنا روح عطا کیا ہے. یہ اس نے یوئیل نبی کی معرفت کہا. اور پھر کیا ہوگا؟ اور تمہارے بیٹے اور تمہاری بیٹیاں نبوت کریں گے، اور تمہارے جوان رویا اور تمہارے بڈھے خواب دیکھیں گے. نبوت کی جاتی ہے آنے والے وقت کے بارے میں، ایسا ہوگا. رویا کیا ہے اور خواب کیا ہے؟ ہم کلام سنتے ہیں لیکن ہمیں بہت سے ایسے یہ جو ببلیکل لینگویج ہے، ہمیں اس کا پتہ نہیں ہوتا کہ what is رویا اور what is ڈریم. یعنی ہمارا ویژن کیا ہے اور ہمارا ڈریم کیا ہے. ہماری رویا کیا ہے جس کو ویژن کہتے ہیں انگلش میں، اور ڈریم جسے ہم خواب کہتے ہیں. یہ دونوں مختلف چیزیں ہیں. نبوت کی جاتی ہے، خداوند ہمیں آگے کا وقت دکھاتا ہے اور ہم نبوت کرتے ہیں اس کے بارے میں. ایسا ہونے کو ہے، ایسا ہوگا. اور یہ نبوتیں کی، یہی نبوت کی تھی یوئیل نبی نے، اور ایسا ہو رہا ہے اس وقت. اس وقت یہ پاک روح جب اترا، یہ وہی نبوت پوری ہوتی ہوئی نظر آتی. اب رویا کیا چیز ہے اور خواب کیا چیز ہے، ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے تاکہ ہم جب یہ چیزوں کو تجربہ کریں اپنی زندگی میں تو ہم کہہ سکیں کہ میں نے رویا دیکھی اور میں نے خواب دیکھا. اس کی تذکیر و تانیث میں بھی فرق ہے، مذکر مؤنث میں بھی فرق ہے، میسکلن فیمنن میں بھی فرق ہے اس کا. رویا دیکھی جاتی ہے، خواب دیکھا جاتا ہے. رویا کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ رویا آنکھیں کھلی میں دیکھی جاتی ہے. رویا آنکھیں کھلی اور بندہ ہوش میں ہوتا ہے تو تب رویا دیکھتا ہے. اور خواب تب دیکھا جاتا ہے جب ہم سو رہے ہوتے ہیں. اس کی ہم دو ایگزامپلز دیکھ لیتے ہیں، ہم اپنے کلیئر کر لیں اس بات کو اپنے ذہن میں کہ رویا کس نے دیکھی. ہم مکاشفہ میں جائیں گے اس کے پہلے باب میں اور اس کی 9ویں اور اس سے 11ویں آیت پڑھیں گے. مکاشفہ کی پہلے باب کی 9ویں اور 11. آپ ہمیں تاکہ ڈفرنس پتہ چل جائے، ہم بائبل کی سٹڈی کر رہے ہیں تو ہمیں بائبل کے الفاظوں کا پتہ ہونا چاہیے کہ کیا یوز ہوتے ہیں اور آئندہ ہم ان کو ایسے ہی یوز کریں. اگر آپ خواب دیکھتے ہیں تو اس کو رویا مت کہیں. اگر آپ نے رویا دیکھی ہے تو وہ کیسے دیکھی جاتی ہے، اب یہ دیکھ لیجئے. اس کا پہلا باب ہے مکاشفہ کر، اس کی 9 سے 11 آیت پڑھیں گے. میں یوحنا تمہارا بھائی، یہ یوحنا کو رویا نظر آئی تھی، ذرا سنیے گا. میں یوحنا جو تمہارا بھائی اور یسوع کی مصیبت اور بادشاہی اور صبر میں تمہارا شریک ہوں، خدا کے کلام اور یسوع کی نسبت گواہی دینے کے باعث اس ٹاپو میں تھا جو پتمس کہلاتا ہے، کہ خداوند کے دن روح میں آ گیا اور اپنے پیچھے نرسنگے کسی ایک بڑی آواز سنی کہ جو کچھ تو دیکھتا ہے. یوحنا کو کیا کہا گیا ہے کہ جو کچھ تو دیکھتا ہے اس کو کتاب میں لکھ کہ 7 کلیسیوں کے پاس بھیج دے. یعنی افسس، سمرنا، پرگمس، تھواتیرا، سردیس، فلدلفیا اور لودیکیا میں. یہاں یوحنا نے اپنی آنکھیں کھلے ہوئے جو کچھ دیکھا اس کو کہا گیا یہ لکھ دے. وہ جو نرسنگے پھونکتے ہوئے اس نے دیکھے، وہ جو اس نے کلام خدا کا کرتے ہوئے اس کے ساتھ دیکھا، وہ کہتا ہے میں خداوند کے دن میں نے سب کچھ دیکھا اپنی آنکھیں کھلے ہوئے. جب ہم یہ سب کچھ دیکھتے ہیں تو وہ رویا کہلاتی ہے. یہ رویا تھی جو اس نے کہا اب جو تو نے دیکھا ہے اس کو لکھ. ہم ہوش میں رویا لکھتے ہیں. ایک اور اس کی ایگزامپل دیکھ لیجئے. ہم نے یوحنا کا ایک اور روپ جو تھا جس کے اندر اس نے رویا دیکھی تھی، اس کا بڑا مشہور واقعہ ہے. جب یوحنا کو خاص کر بھیجا گیا تھا ایک جگہ پر اور اس نے وہاں جا کر گواہی بھی دی تھی کہ میں نے رستے میں یہ پیغام خداوند کا دیکھا.
جب بہت زیادہ پطرس کو بھوک لگی ہوئی تھی اور آسمان سے ہر طرح کا کھانا اس کے سامنے اترا تھا، 3 بار خوراک آسمان سے اتری اور اس نے اس کا انکار کیا۔ خداوند نے کہا کھا اس میں سے، لیکن اس نے نہ کھایا۔ جب وہ آگے گیا اور اس کو لوگ لے کر گئے ایک خاص جگہ پر تعلیم دینے کے لیے، تب وہ جا کے سمجھا کہ یہ رویا جو مجھے نظر آئی تھی جاگتے ہوئے اپنی آنکھوں کے سامنے، وہ اس مقصد کے لیے تھی۔ یہ رویا کا دیکھنا ہمارے سامنے، یہ اعمال کی کتاب میں لکھا ہے۔ پطرس کی زندگی میں یہ واقعہ بھی پیش آیا۔ تو ہم رویا اور خواب ہم بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ خواب کس کس نے دیکھا۔ مریم نے خواب دیکھا سوتے ہوئے، یوسف نے دیکھا، ان کی زندگیوں میں جو کچھ ہوا، جو ان کو پیغامات ملے خواب میں، وہ سوتے ہوئے دیکھ کے گئے، وہ سب خواب میں دکھایا گیا تھا۔ تو ہم ان باتوں کو یاد رکھیں کہ خداوند کا کلام سنتے ہوئے ہم بہت سی باتوں کو درگزر کر جاتے ہیں، لیکن ہمیں یاد رکھنا ہے کہ رویا کیا ہے اور خواب کیا ہے۔ تو کہتا ہے تمہارے بوڑھے خواب دیکھیں گے اور تمہارے جوان رویا دیکھیں گے، بلکہ میں اپنے بندوں اور اپنی بندیوں پر بھی ان دنوں میں اپنے روح میں سے ڈالوں گا، اور وہ کیا کریں گے؟ نبوت کریں گے۔ اپنے بندے اور بندیوں پر میں اپنا پاک روح ڈالوں گا۔ یہ وہ پاک روح کی ڈیفینیشن لوگوں کو بتا رہا ہے کہ یہ وعدہ کیا گیا ہوا ہے، اور میں اوپر آسمان پر عجیب کام اور نیچے زمین پر نشانیاں، یعنی خون اور آگ اور دھوئیں کا بادل دکھاؤں گا۔ سورج تاریک اور چاند خون ہو جائے گا، پیشتر اس سے کہ خداوند کا عظیم اور جلیل دن آ جائے۔ یہ یوئیل نبی جو تھا، یہ اسی دن کے بارے میں ایکچولی کلام لے کر آیا تھا۔ یوئیل نبی کو آنے والے وقت اور اس خداوند کے اس غضبناک دن کے بارے میں کلام ملا تھا، جس پہ لوگ یقین نہیں کرتے تھے۔ یہ ہم کسی دن یوئیل نبی پہ بھی ضرور تعلیم حاصل کریں گے۔ بہت چھوٹی سی کتاب ہے، لیکن بہت خوبصورت پیغامات اس کے اندر موجود ہیں یوئیل نبی کے اندر۔ اور یہی واقعہ ہم کہاں پڑھتے ہیں؟ آئیے میں آپ کے ساتھ وہ حوالہ شیئر کرتا ہوں تاکہ ہمیں یاد رہے کہ یہ یوئیل نبی کی کتاب میں کہاں لکھا ہے۔ یوئیل نبی کی کتاب 2 باب اس کی 23ویں آیت پہ آ جائیے۔ 2 باب اور اس کی 23ویں آیت۔ اس کی 28ویں آیت۔ اور اس کے بعد میں ہر فرد بشر پر اپنی روح نازل کروں گا۔ سیم ٹو سیم ورڈز، یہ یہاں سے جو لکھے ہیں وہی وہاں، تاکہ آپ کو یقین رہے کہ خداوند کے لوگ پاک روح سے جب بولتے ہیں تو ایگزیکٹ صحیح بات نکلتی ہے۔ اور تمہارے بیٹے بیٹیاں نبوت کریں گے، تمہارے بڈھے خواب اور جوان رویا دیکھیں گے، بلکہ میں ان ایام میں غلاموں اور لونڈیوں پر اپنی روح نازل کروں گا، اور میں زمین اور آسمان میں عجائب ظاہر کروں گا، یعنی خون اور آگ اور دھوئیں کے ستون۔ اس کو کچھ لفظوں کو آسان الفاظ میں اس نے آگے بیان کیا ہے، لیکن متن سیم یہی ہے، مقصد اس کا لکھنے کا کہنے کا سیم۔ تو ہم یاد رکھیں کہ یوئیل نبی کی جو گواہی دی گئی ہے، یوئیل نبی کا جو حوالہ یہاں پطرس نے شیئر کیا، وہ 2 باب اور اس کی 28 آیت سے لے کر 32ویں آیت تک ہم پڑھتے ہیں اس کو۔ آج ہم خداوند کے شکر گزار ہیں کہ خداوند نے ہم سب کے لیے، ہر بشر کے لیے، ہر لونڈے کے لیے، ہر اس کی لونڈی کے لیے جو خدمت گزار ہیں، ان سب کے لیے پاک روح عطا کیا ہوا ہے۔ یہ پطرس نے گواہی یوئیل نبی کے تھرو دی، اور یوں ہوگا کہ جو کوئی خداوند کا نام لے گا نجات پائے گا۔ اب جب آپ پاک روح سے بھریں گے، اس کا نام لیں گے، تو میں اور آپ ہم سب نجات پائیں گے۔ ہم سب نجات پا چکے ہیں، یہ کہنا اور
خداوند کو اس کا یقین ہونا، ان میں بڑا فرق ہے۔ کیا ہم نجات یافتہ ہیں؟ اس نے کہا یوں ہوگا کہ جو کوئی خداوند کا نام لے گا وہ نجات یافتہ ہوگا۔ اگر ہم خداوند کا نام لینے والے، اس کی راہوں پر چلنے والے ہوں گے تو ہم نجات یافتہ ہوں گے۔ خون آج بھی ہے ہمارے پاس خداوند یسوع کا، اپنے گناہوں کو دھونے کے لیے وہ صلیب ہے، اس کے نیچے جاؤ اور نجات حاصل کرو۔ یسوع کے، اس لیے ہم نے دعا کی کہ یسوع کے قدموں میں رہنے کی ضرورت ہے۔ ہم اس کے پاؤں کی دھول بھی نہیں ہیں جو خداوند یسوع ہے، لیکن وہ اسی دھول کو کہتا ہے کہ تم مجھ سے بھی بڑے بڑے کام کرو، کیونکہ وہ اس کے پاؤں کی دھول ہے۔ جہاں پاؤں یسوع کا رکھ دے یا جائے، وہ سوچو وہ جگہ کتنی مبارک ہے۔ تو اگر ہم اس کے پاؤں کی دھول ہیں تو ہم مبارک ہیں۔ ہم مبارک ہیں جو اس کے پاؤں کی دھول ہیں، کیونکہ ہم پہ خداوند کا پاؤں ہے۔ اور جن پہ خداوند ٹچ کر جاتا ہے، اس عورت کا خون ایک سیکنڈ میں بند ہو جاتا ہے جو اس کی پوشاک کو چھو جاتی ہے۔ تو جو اس کی دھول رہے گی اس کے ساتھ ساتھ، وہ تو پاک اور صاف ہونی چاہیے، تو وہ نجات یافتہ ہوگی جو اس کے قدم سے قدم ملا کر چلتا ہے، جو اس کے قدموں کے نشانوں پہ چلتا ہے، وہی نجات یافتہ ہوگا۔ یہ خداوند کا کلام ہمیں بڑی خوبصورتی سے بتاتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں 21 سے 19ویں آیت تک۔ اور یوں ہوگا کہ جو کوئی خداوند کا نام لے گا نجات پائے گا۔ اے اسرائیلیو، اب پطرس یہ واقعہ سنانے کے بعد، یوئیل نبی کا صحیفہ سنانے کے بعد، وہ کہتا ہے اے اسرائیلیو یہ باتیں سنو۔ یہ اب وہ یسوع ناصری کی پکچر ان کے سامنے دکھاتا ہے۔ یہ حوالہ اس نے بولا، اس کے بعد اب وہ یسوع ناصری کے بارے میں گواہی دینے لگا ہے۔ یہ پاک روح ہے جس کے لیے کہا تھا کہ ٹھہر جانا، جب وہ آئے گا تو تم سے خود الفاظ نکلیں گے۔ اب وہ ڈر ختم، جب پاک روح آ گیا ان کے اندر، اب ان کو ڈر نہیں ہے۔ وہ آپ کو پتا ہے وہ سب تتر بتر ہو گئے تھے جب یسوع کو صلیب دی تھی، لیکن اب پاک روح اندر آ گیا ہے، اب اسی یسوع کا نام وہ سر عام لینے کو ریڈی۔ کیا کہتے ہیں؟ یہ باتیں سنو کہ یسوع ناصری ایک شخص تھا جس کا خدا کی طرف سے ہونا تم پر ان معجزوں اور عجیب کاموں اور نشانوں سے ثابت ہوا جو خدا نے اس کی معرفت تم میں دکھائے۔ ہم نے یہ پہلے بھی بات کی کہ ان لوگوں نے دیکھا ہے سب کچھ کرتے ہوئے، جب انہوں نے یسوع کو صلیب چڑھا دیا تو جب ہم پاک روح سے بھرتے ہیں تو لوگ مذاق ہی اڑاتے ہیں۔ تو کہتا ہے تم نے تو اس کو بھی نہ چھوڑا۔ کہتا ہے اس نے تمہاری زندگیوں میں ایسے بہت سے دکھائے، تم سب نے دیکھا ہے، چنانچہ تم آپ ہی جانتے ہو۔ کہتا ہے تم لوگ سب اس کے بارے میں جانتے ہو، جب وہ خدا کے مقررہ انتظام اور علم سابق کے موافق، علم سابق یعنی جو پیش گوئی کی، سابق کہتے ہیں پہلے کو، پہلے کا علم جو تمہارے ہاتھوں میں ہے، جو تمہارے ہاتھوں میں دیا گیا ہے پہلے سے علم، وہ علم سابق کہلاتا ہے۔ وہ ہمارے ہاتھ میں تھا اور وہ مکاشفہ تھا، وہ خداوند کی ساری کہی ہوئی باتیں تھی کہ آنے والے وقت میں یہ ہوگا، اور یہ وہی ہو رہا ہے۔ علم سابق کے موافق پکڑوایا گیا تو تم نے بے شرع لوگوں کے ہاتھ سے اسے مصلوب کروا کر مار ڈالا۔ کہتا تم نے اس کی نہ سنی۔ یہ وہی بات کر رہا ہے جو ہم کر رہے تھے پہلے، کہ جب پاک روح آیا تو لوگوں نے مذاق اڑانا شروع کر دیا کہ یہ نشے میں ہے۔ اب وہ ڈیفائن کر رہا ہے، کہتا ہے یسوع نے تو اتنے بڑے بڑے معجزے تم میں رہ کر دکھائے، اور تم لوگوں نے بے شرع لوگوں کے ہاتھوں سے، جن کے ہاتھ میں شریعت بھی نہیں تھی، جو شریعت سے بھی ناواقف لوگ تھے، ان لوگوں کے ہاتھوں میں اس خدا کے بیٹے کو تم لوگوں نے مصلوب کر دیا، جس کے بارے میں تم گواہیاں سنتے رہے پہلے، جس کے بارے میں پیشن گوئیاں سنتے رہے، اور جس کے تم انتظار میں تھے یہودی، اسی کو تم مصلوب کر رہے تھے اور تمہیں پتہ نہیں چلا۔ اپنے ہاتھوں سے تم نے اپنا نقصان کیا، لیکن خدا نے موت کے بند کھول کر اسے جلایا۔ یہ پوری گواہی دے دی اس نے
کیونکہ ممکن نہ تھا کہ وہ اس کے قبضہ میں رہتا. وہ موت کے قبضہ میں نہیں رہ سکتا تھا خداوند یسوع. یہ پطرس نہیں بول رہا، اب پاک روح بول رہا ہے جو پطرس کے اندر موجود ہے. اس سے پہلے پطرس نے ایسی گواہی ابھی کہیں نہیں دی تھی. آج پطرس پہلی دفعہ انہی یہودیوں سے جن سے وہ چھپتے بیٹھتے تھے کہ یہ لوگ ہمیں بھی مصلوب کر دیں گے، ہمیں بھی مار دیں گے، آج اس پاک روح نے ایسی ہمت دی ہے کہ سارا ڈر خوف شاگردوں کی زندگی سے غائب. اب وہ نہیں ہیں، اب پاک روح ہے جو ان کے اوپر ہے، اور وہ ان کو لے کے چلتا ہے، اور وہ ان کی زبان کو کھولتا ہے، وہ ان کا استاد ہے، وہ ان کا رہنما ہے. آج وہ ان کے آگے چلتا ہے اور ان کی زبان بنتا ہے. وہ جو زبانیں ٹھہری تھی نا، یہ وہ زبانیں اب ان کے اندر اتر چکی ہیں. وہ آگ سے بھری ہوئی زبانیں ہیں. وہ سب کو بھسم کر سکتی ہیں. وہ کسی پر بھی برس سکتی ہیں. وہ ہر شیطانی چیز پر برس سکتی ہیں، کیونکہ وہ برائی کو جو ہے برداشت نہیں کرتا. خداوند گناہ گار سے نفرت نہیں کرتا، خداوند گناہ سے نفرت کرتا ہے. وہ کلام انہیں گناہ گاروں کو سنا رہے ہیں، لیکن ان کے گناہ کو بھی یاد کروا رہے ہیں کہ تم نے جو کیا، جو اس کا یقین نہ کیا، تو تم اس پاک روح کو بھی نہیں جان سکتے. کہتے یہ وہی پاک روح آج ہمارے اندر ہے جو یوئیل نبی نے کہا تھا وہ پورا ہوا، اور وہی یسوع ہے جس کو تم نے مصلوب کیا تھا اور جس کا تم نے یقین نہ کیا، جس کے بارے میں بھی پیشن گوئی ہوئی تھی. جس کے بارے میں کس نے پیشن گوئی کی تھی؟ داؤد نبی نے. داؤد نبی بھی ایک پیشن گوئی کر چکا یسوع کے بارے میں، بہت زبردست عظیم پیشن گوئی وہ ہے. لیکن وہ پاک روح کے وسیلے سے ہی آج ان شاگردوں کو پتہ لگ رہا ہے کہ یہ یسوع کے بارے میں ہی پیشن گوئیاں ہوئی. اور آج ہم بھی جان رہے ہیں کہ یہ یسوع کے لیے پیشن گوئیاں ہوتی. آئیے دیکھتے ہیں. وہ آگے کہتا ہے 25ویں آیت میں، کیونکہ داؤد اس کے حق میں کہتا ہے، میں خداوند کو ہمیشہ اپنے سامنے دیکھتا ہوں، کیونکہ وہ میری داہنی طرف ہے تاکہ مجھے جنبش نہ ہو. کون کس کے داہنی طرف ہے یہ ہم سب بہت اچھی طرح جانتے ہیں. اسی سب سے میرا دل خوش ہوا اور میری زبان شاد، بلکہ میرا جسم بھی امید میں بسا رہے گا، اس لیے کہ تو میری جان کو عالم روا میں نہ چھوڑے گا. یہ جو اس نے بات کہی کہ وہ موت میں نہیں ٹھہر سکتا تھا، موت اس پہ قابض نہیں آ سکتی تھی، جو 24ویں آیت میں اس نے کہا پطرس نے، اس کے لیے وہ کہتا ہے کہ اس لیے تو میری جان کو عالم روا میں نہ چھوڑ دے گا اور نہ اپنے مقدس کو سڑنے کی نوبت پہنچنے دے گا. خداوند یسوع مردوں میں سے جی اٹھا. اس کے لیے داؤد نے کہاں یہ بات کہی؟ آئیے زبور 16 اور 8 آیت میں یہ حوالہ ہم اور آپ سب دیکھ سکتے ہیں کہ یہی بات ہمیں زبور میں نظر آتی ہے. اس نے تو کہا کہ داؤد نبی نے کہا ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ داؤد نبی نے کہاں ہے کہ میں خداوند کو اپنے سامنے کھڑا اور میری داہنی طرف دیکھتا ہوں کہ مجھے جنبش نہ ہو. یہ زبور 16 اور اس کی 8 آیت میں دیکھیے، میں نے خداوند کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھا ہے، چونکہ وہ میرے داہنے ہاتھ ہے، اس لیے مجھے جنبش نہ ہوگی. اس سبب سے میرا دل خوش اور میری جان روح شادمان ہے، میرا جسم بھی امن و امان میں رہے گا، کیونکہ تو نے میری جان کو پتال میں رہنے دے گا. تو نہ میری جان کو پتال میں رہنے دے گا اور نہ اپنے مقدس کو سڑنے دے گا. یہ سیم بات ہم نے ابھی پڑھی اعمال کے اندر، جس کی گواہی اس نے دی کہ داؤد نے ایسا کہا. تو خداوند کا کلام بہت اسٹریٹ فارورڈ، بڑا کلیئر ہے. جو باتیں لکھی گئی ہیں وہ لکھی گئی ہیں پرانے عہد نامے میں، جن کے بارے میں نئے عہد نامے میں شاگردوں نے گواہیاں دی ہیں. ان پہ یقین کریں کہ پرانے عہد نامے میں ان یہودیوں بھائیوں کے پاس آج بھی وہ کلام ہے. وہ یہی کہہ رہا ہے کہ تمہارے پاس تو کلام ہے،
तुम तो पढ़ते हो इस कलाम को, लिखा हुआ है उसी ज़बूर में, लिखा है योएल की किताब में, तुम समझते क्यों नहीं उस कलाम को? आज कलाम फिर हमसे कुछ कह रहा है और हम समझते नहीं इस कलाम को। हमें कलाम की इन गहरी बातों को समझना है। उसने कहा कि खुदावन यस्सु जो है वो इस मौत के कब्जा में रह नहीं सकता था, और इसकी गवाही दाऊद ने अपने ज़बूर 16 और उसकी 8 से 10 आयत में दे दी। ये वो सेम बातें हैं जो लिखी गई। खुदावन का फजल हमारे साथ है, और ये वो तमाम बातें, ये वो तमाम पेशन गोइयां जो उसने कहा कि ये पहले वक्तों में की गई थी, वो आज हम पूरी होते हुए देख रहे हैं। खुदावन का शुक्र करते हैं। इल्म साबक हमने आज देखा। इल्म साबक क्या होता? वो सबक, वो इल्म जो पहले दिया गया, वो आज हम पूरा होता हुआ देख रहे हैं। इसलिए इसका नाम नया अहदनामा रखा गया था। ये नया अहद है जो हमारे साथ पूरा होता हुआ नजर आता। ये पुराने अहदनामे में इसको पूरा करने के लिए कहा गया था कि ऐसा होगा, और ऐसा ही हुआ। और वही योएल नबी ने कहा कि खुदावन का दिन आएगा, और जो जो कंडीशंस उसने बताई कि उस टाइम सूरज चांद सितारों का हाल क्या होगा, वो सब होने वाला है। इस बात पे भी मुझे और आपको यकीन करना है। ये हमने आज ये जो कलाम सीखा है, हमने बहुत सी आने वाली पेशन गोइयों के बारे में भी कलाम को सीखा है जो योएल नबी ने कही थी। रूह उतर चुका है, उसमें से एक कंडीशन पूरी हो चुकी है। हम सब के लिए है, हर खिदमत गुजार के लिए है, हर बशर के लिए खुदा का अपना रूह है, हम सब के लिए है। और एक पेशन गोई उसके अंदर और है कि खुदावन का जब दिन आएगा तो कैसा माहौल क्रिएट होने को है। इसलिए नजात वही पाएगा जो खुदावंत का नाम लेने वाला होगा, जो सुबह शाम उसके नाम के नारे लगाने वाला होगा, जो उसके नाम को होशना करने वाला होगा, जो उसके कदमों पर चलने वाला होगा। और खुदावन यस्सु को जिस तरह मौत कब्जे में ना रख सकी, हम सब भी कोई मौत के कब्जा में नहीं आएंगे। हम सब भी उसी तरह उठेंगे जिस तरह के वो उठा। हम सब ने वेलकम करना है उसको। इसके बारे में आगे सीखेंगे। ये कलाम भरा हुआ इन्हीं बातों से। ये सब रूह की बातें हैं, ये रूह के उतरने के बाद की बातें हैं। और हमने शुरू ही तालीम को वहां से किया है जहां से रूह उतरा है, क्योंकि हम रूहानी तालीम पाना चाहते हैं और हम रूह के कदमों पे चलना चाहते हैं। हम उसके नक्शे कदम पर चलना चाहते हैं जहां वो हमें ले जाए। वही हमारा टीचर, वही हमारा रहनुमा है, वही उस्ताद है। हम खुदावंद का शुक्र करते हैं आज के फतहमंद कलाम के लिए। उसने बहुत सी खूबसूरत बातें हमारे सामने रखी हैं कि किस तरह पतरस ने अपने इस रूल कुदस के नजूल के बाद किस तरह डिफाइन किया है इस रूल कुदस को, खुदावंद के वादों को, आने वाले वक्त को, यस्सु मसीह को, यस्सु मसीह की खिदमत को, उनके मोजज़ात को, उनकी मौत पे फतह को, पेशन गोई को जो दाऊद ने की, पेशन गोई जो योएल नबी ने की। हमने ये आज सब सीखा। ये समरी है जो आज हम सब ने सीखी। हम खुदावंद का शुक्र करते हैं। खुदावंद का फजल वाला हाथ हमारे ऊपर कायम है और कायम रहेगा। उसका पाक रूह आज भी मौजूद था और भरपूरी से अपना काम कर रहा था, और मेरी और आपकी सबकी ज़िंदगी में उसने आज बहुत ज़बरदस्त काम किया है। और वो चाहता है कि यही काम आपकी और मेरी ज़िंदगी में जारी और सारी रहे। हम इस कलाम को सुनते, समझते, अपनी ज़िंदगी में अपनाते हुए और इस पर चलते हुए खुदावंद को दिखाई दें, तो हम सब नजात याफ्ता और उसका वो जो दिन आने वाला है उसमें उसका वेलकम करें। आमीन। आइए हम सब दुआ करते हैं आज के खूबसूरत दिन के लिए, इस कलाम के लिए। ऐ खुदावंद तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करते हैं खुदावंद आज के फतहमंद कलाम के लिए। खुदावंद पाकरू तू हमारा उस्ताद रहा आज एक दफ़ा फिर से। हम तेरा शुक्र करते हैं, तू अपने वादों का सच्चा खुदावंद आज फिर अपने वादे के मुताबिक हमारे बीच में उतरा, और तू हम जहाँ जहाँ इसको सुन रहे हैं,
جہاں جہاں سن رہے تھے، جہاں یہ ریکارڈ ہوا، تو اس جگہ موجود ہے خداوند۔ تو ہر جگہ یکساں ہے اور اپنا کام کر رہا ہے خداوند۔ تو چاہتا ہے کہ تیرا کلام صحیح معنوں میں، صحیح ہے خداوند، ترجمے کے ساتھ، صحیح مطلب کے ساتھ ہے خداوند، لوگوں تک پہنچے خداوند، آسان زبان میں خداوند، آسان زبان میں، جو اے خداوند پاک روح کی زبان ہے اے خداوند، وہ سب کو سمجھ آتی ہے خداوند۔ وہ چاہتا ہے کہ ہر بات سب کو سمجھ آئے۔ یہی ہو رہا تھا جب پاک روح اترا تو سب کو کلام سنا جا رہا تھا، ان کی جو بھی زبان تھی۔ تو اے خداوند جب پاک روح اترتا ہے تو کلام سب کو سمجھ آتا ہے خداوند، کہ یہ تو ہماری زبان میں ہے، یہ تو ہمارے لیے ہے خداوند۔ آج اے خداوند تو نے پھر سے فضل کیا ہے اور ہم نے تیری خوبصورت باتوں کو سیکھا ہے۔ اے باپ تو اپنا فضل کر، اسی طرح آگے بھی جب ہم اپنی اگلی جماعت میں بیٹھیں خداوند تو تیرے کلام کو سیکھیں اور اپنی زندگی کا حصہ بنائیں خداوند، اور تیرے قدموں پر چلیں۔ ہم سب کو بڑی برکت دینا، یسوع کے نام میں مانگتے اور پا لیتے ہیں، آمین۔ گاڈ بلیس یو۔ خداوند ہم سب کو بڑی برکت دے۔ کال ٹو ورشپ ٹی وی لا رہا ہے آپ کے لیے پروگرام روشن کلام پاسٹر مائیکل کے ساتھ، جس میں ہم سیکھیں گے کلام خدا کے گہرے بھیدوں کو۔ دیکھتے رہیے روشن کلام مائیکل کے ساتھ ہر جمعرات اور ہفتے کی شام۔ کیپ واچنگ کال ٹو ورشپ ٹی وی۔